جناب اسامہ قادری صاحب سوال پوچھیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں چند منٹ کے اندر جو ہے تھوڑا سا اس ایوان کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ تو میں اس میں بتاؤں کہ 90 کی دہائی میں اس دنیا میں بعض گشت سنائی دی کرپٹو کرنسی کی۔ 2013 میں کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے والے دنیا میں 30,000 لوگ تھے، اور جناب اسپیکر 2021 میں 56 ملین لوگ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لگے۔ جناب اسپیکر اس وقت ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 4 ایکسچینج جو ہے کرپٹو کرنسی کے قائم کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایکسچینج جو ہے وہ وزیر ایکس کے نام سے ہے، جس کا اپنا کوائن جو ہے $172 ملین کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ایکسچینج کے ذریعے $8 کروڑ کی ملکی اور بین عالمی ٹریڈ جو ہے وہ ایکس وزیر کے ایکسچینج سے ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر میں یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں اس ایوان کو کہ اس وقت پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا ایکسپرٹ وقار زکا، اس نے SEC میں ایکسچینج کھولنے کے لیے ایک درخواست دی ہے، لیکن وہ ہنوز ابھی تک توجہ طلب ہے۔ جناب اسپیکر جب بھارت جیسا ملک اور اس وقت دنیا کے 75 ممالک میں 24,000 کرپٹو ATM جو ہے وہ کھولے جا چکے ہیں کہ جہاں سے کیلے اور برگر بھی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کراچی کی NED یونیورسٹی کے وہ طلبہ انہوں نے ٹین اپ کوائن جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ میں صرف آپ کو اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس ایوان کی کہ وہ جو ہے شعیب اختر جو ہمارا لیجنڈ وہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے اگر پاکستان میں SEC جو ہے ایک ایکسچینج قائم کر دیتی ہے اور اس میں فائننس ہماری منسٹری، اس میں FBR، اس میں اسٹیٹ بینک اور وہ ایکسپرٹ جو وقار زکا، شعیب اختر ٹیم، ٹین اپ کی ٹیم، اگر یہ آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی کنسنسس بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا وہ نوجوان طبقہ، وہ طالب علم، وہ طلباء جن کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں ان کو دوں گا، لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات یہاں پر اس ایوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کرپٹو کرنسی پر یہ ہمارے ادارے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہمارے وہ نوجوان طلباء اور طالبات پورے پاکستان کے جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں انہیں پھر نوکری کے لیے کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے اس ایکسچینج کے ذریعے، اس کرپٹو کرنسی کے ذریعے اپنے خاندان کے کفیل بھی بن سکتے ہیں، اور ملین آف ڈالر کی اگر اس پر صحیح معنوں میں کام کیا جائے تو پاکستان کو زر مبادلہ بھی مل سکتا ہے۔ جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور بین الاقوامی لوگ جو ہے وہ آ کر وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ٹیکس بھی اس پاکستان کو ادا کرتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وقار زکا، شعیب اختر، ٹیم ٹین اپ اور مرزا انس بیگ اور اس کے علاوہ فیصل آباد کے لوگ ہیں، ان کو ضرور بلایا جائے اور ان کے اوپینین کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک، FBR اور یہ تمام لوگ جو ہے اگر آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی ورکنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے میں بھی مدد ملے گی، اور جو لوگ اس وقت بےروزگاری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، صرف $50 کی اس سے اگر ان سب کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے گھر کے کفیل بن جائیں گے۔ جی جناب ایک جملہ اور اس کی ٹریننگ کے لیے PTV کو اگر پابند کر دیا جائے کہ وہ ہمارے نوجوان طلبہ طالبات کو اگر 15 منٹ کی ٹریننگ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت معاون ثابت ہوں گے۔ علی محمد خان صاحب۔ سر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے بیسیکلی دس از این الگوریدم بیسڈ انوویشن ہے، اور اس میں ایک ایشو ہے کہ اس کا کوئی سینٹرل ایشور یا کوئی گارنٹی جورسڈکشن اس کی نہیں ہے۔ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیٹ بینک کی جو اس پہ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ دے آر کیپنگ کلوز لائز آن انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی۔ فی الحال اسٹیٹ بینک نے سر یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس میں میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، پیرا کا صرف 2-3 لائنیں آپ کی اجازت ہے سر۔ SBP prohibited its regulated entities from indulging in any investment, trading in virtual cryptocurrencies and to facilitate their
customers in performing cryptocurrency activities. A decision was taken to protect its regulated entities and the depositors from undue losses, which may threaten the financial stability of the country and create systematic risks. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا محترم قادری صاحب کو کہ ہم ایک نئی ٹیکنالوجی کے لیے بالکل اوپن ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور اس میں جو اینٹی منی لانڈرنگ یونٹس ہیں CFT جو اس وقت FATF سے پاکستان انشاءاللہ نکل رہا ہے، اللہ کے کرم سے گرے لسٹ سے نکلے گا، تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. لیکن ظاہر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، آپ اس پہ دروازے بھی نہیں بند کر سکتے. اگر قادری صاحب محترم ممبر صاحب اور ایوان کا سینس ہے کہ اس پہ مزید ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے، تو آئی تھنک اس کے لیے بہتر فورم یہ ہے کہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں فائنانس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہو. دنیا کے بہت سے ممالک میں ابھی یہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے کمیٹی میں بھیجتے ہیں کہ ممبرز جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں اور اس کو اس پہ کوشش کریں. جی انجینئر صابر